جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اچھا اللہ جی، ریویژن وبرکاتہ۔ کے بعد دوسری نشست کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ أعوذ اعوذ من بالله من باللہ الشیطان من الشيطان الشیطان الرجيم. الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ بسم الرحمن اللہ الرحیم۔ الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا جناب، ہم سورہ نور پڑھ رہے ہیں اور سورہ نور کے اندر گھریلو معاشرت اور بیرونی معاشرت، اس کے اصول ہیں کہ وہاں مرد اور عورت ان کا اختلاط کتنا ہو سکتا ہے اور کن کن سے پردہ ہے، کن کن سے پردہ نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پیچھے جو بہت بڑی کوئی بات معاشرے کے اندر اگر پڑ جائے، جس کو زنا کا معاشرہ کہتے ہیں، بدفعلی کا معاشرہ کہتے ہیں، فحش کا معاشرہ کہتے ہیں، تو وہ تہذیب و تمدن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ذرا دیکھیے گا جی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے دور رہنے کی ترکیبیں بتا رہا ہے۔ تو پہلی ترکیب جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو قوام بنایا، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی چیز تو آپ کی ڈیوٹی ہے، جو پچھلی آیت میں پڑھی، کہ آپ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ جو پہلا تیر چلتا ہے وہ نظر سے چلتا ہے، زبان سے ہوتا ہوا وہ پھر خوش کاموں کی طرف چلا جاتا ہے، اور دوسری فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ ہے یا پاکیزگی والا ہے۔ بے شک اللہ تعالی خبردار ہے، انتہائی خبردار ہے اس چیز سے جو وہ بناتے ہیں، یصنعون۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو مدینہ کا، مکہ کا، عرب کا جو ماحول تھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ سویلائز نہیں تھا، ان سویلائز تھا۔ ان سویلائز مطلب اس طریقے سے تھا کہ بھی عورتوں اور مردوں کا اختلاط بھی تھا، اور عورتیں مردوں کو دیکھ لیتی تھیں، مرد دوسروں کو دیکھ لیتے تھے۔ تو اس سے پھر یہ تھا کہ بھی وہ فحش اور بدکاری اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا تھا۔ تو اب مکہ کے اندر تو یہ عوامر نہیں آئے، اس لیے کہ وہاں سلطنت نہیں تھی۔ ریاست مدینہ بنی مدینہ کے اندر جا کے، تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بتدریج نظریں بتائیں، چیزیں جو ہیں، پہلے نظر کا کہا، پھر یہ تھا کہ یہ جو ابھی ہم پڑھیں گے یہ باہر کی بھی چیزیں ہیں، اور خاص طور پر جو آگے چیزیں آ رہی ہیں وہ اندر کی بھی چیزیں ہیں۔ اندر کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ آگے عورتوں کو بھی خطاب وہی فرماتا ہے۔ کل اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا، تو آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ بھی پردہ جو ہے وہ گھر کے اندر کیا ہے۔ باہر کا پردہ جو ہے وہ سورہ الاحزاب اس کی آیت نمبر غالباً 53 ہے، جس کے اندر مطلب وہ باہر کا بھی پردہ آئے گا۔ اب اندر کے اندر پردہ کن سے کرنا ہے، اور سب سے پہلی چیز وہی بتائی جو مردوں کو بتائی کہ نظر سے یہ بات چلتی ہے، تو نظر کو نیچی رکھو، نظر کو پست رکھو۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھا ہے ہم نے؟ پڑھ لیا جی؟ جی سر، پڑھ لیا۔ جی پڑھ لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، ترجمہ کریں گے آپ، اور اے نبی نبی صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم آپ وسلم، مومن کہہ دو۔ عورتوں سے کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں کو کہہ دیں،
یغددن، اب میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، پچھلی ریکارڈنگ کے اندر بھی، اب بھی، کہ یہ جو نون آخر میں آ رہا ہے یغددنا اور یحفظنا، یبدینا اور ولیضربنا، یہ نون جو ہے یہ نون النسوہ ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اتنا تگڑا ہے کہ بہت سارے حروف ہیں جو نون جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، مطلب ان اور لم کی وجہ سے نون گر جاتے ہیں باقی مردوں کے، لیکن یہ نون ماشاءاللہ نہیں گرتا۔ تو یہ ہے امپاورمنٹ آف، ویسے لائٹ موڈ میں کہہ رہا ہوں، موضوع ویسے بڑا حساس ہے، مطلب امپاورمنٹ آف کیا کہیں گے، women. فیئر سیکس۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ ان کو یہ دی حالت۔ تو کہہ دیجئے مومن عورتوں سے وہ کیا کریں، یغددن، ترجمہ کریں، کہ وہ وہ اپنی نظروں کو اپنی جھکائے نظروں کو وہ پست رکھیں، وہ جھکائے رکھیں، وہ کم کریں۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ غین دعاد، دعاد کا مطلب یہ ہے کہ جو پوری چیز ہو اس کے اندر کسی چیز کو کم کر دینا۔ آواز کے لیے بھی آتا ہے، مال کے لیے بھی آئے گا، یہاں آنکھوں کے لیے آ رہا ہے، تو یہاں آ رہا ہے کہ وہ پست رکھیں، جھکائے رکھیں، من ابصارہن، اپنی اپنی نظروں کو۔ نظریں۔ جی۔ اب یہ کس جگہ پر ہے، یہ ذہن میں ابھی چیز رکھ لیں کہ یہ جتنے بھی احکام آگے آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سے جو جن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی ان کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس، وہ ہمارے کیا ہے؟ غیر محرم۔ غیر محرم۔ نہیں، محرم وہ محرم ہے نا، جن اچھا، کے ساتھ شادی، محرم نہیں ہو سکتے۔ نہیں ہو سکتی، جن کے محرم۔ ساتھ شادی نہیں ہو سکتی وہ ہمارے کیا ہیں، محرم ہے۔ محرم محرم۔ 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 اور جن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی ان کے سامنے یہ ساری چیزیں جو آگے آئیں گی، زینت کے بارے میں بھی، یہاں بھی، وہاں مطلب ایک کمی ہے اس کے اندر، لیکن جن لوگوں کے سامنے، جن لوگوں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے جو ہمارے نامحرم ہیں، ان کے سامنے یہ خاص طور پر جو قوانین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا، اور یہ دوبارہ اس کو کر لیتے ہیں کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ہم نے اس سورت کو نازل کیا، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کر دیا، یہ خاص طور پر۔ اب ہمارے معاشرے کے کیا حالات ہیں وہ ہم سے انشاءاللہ ساتھ ڈسکس کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے، لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ تم میں سے ابھی سورہ کہف میں پڑھا تھا، جو چاہے اس پر ایمان لائے، جو چاہے اس کا انکار کرے، یہ انسان کے اپنے اختیار پر ہے۔ انسان کئی دفعہ کہہ دیتا ہے کہ اب وہ حالات نہیں ہیں جو اس وقت معاشرے کے تھے، اب حالات اور ہو گئے ہیں۔ اب حالات نہیں ہوئے، انسان کی نفسیات وہی ہے جو اس وقت کی تھی، وہی کشش جو اس وقت تھی مکہ مدینہ کے اندر، پوری دنیا کے اندر، مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے، وہ اب بھی ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ لیکن یہ ہے کہ جو اس کے فوج کی طرف جانے کے دروازے ہیں، پہلا دروازہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھوں کو، ترجمہ کریں، جھکائے رکھے، جھکائے رکھے۔ جھکائے رکھیں جی، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت اپنے کریں۔ اور وہ کی اپنی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، حفاظت کریں۔ یہ ان کے بس میں ہے یہ چیز جی۔ لیکن جس جگہ پہ مجبور ہو جاتا ہے آدمی، وہاں پھر یہ ہے کہ حال ہی کوئی نہیں ہے، اس کا بھی جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے دیا ہے کہ اگر اتنی مجبوری آ جاتی ہے، جیسے آج ہم نے خبر پڑھی عافیہ صدیقی کی، پڑھی آپ لوگوں نے خبر آئی آج
नहीं सर नहीं नहीं सर नहीं सर ہاں نہیں، بہرحال نہیں سر مطلب اس کے ساتھ جو جبر کیا گیا ہے یا افغانستان کے اندر، وہ تو ڈاکٹر تھیں اور کیسے گئیں، تو وہ لرزا دینے والی داستانیں ہیں۔ اب اس کے اندر اگر اس قسم کے حالات ہو جاتے ہیں تو وہ مجبور عورت ہو جاتی ہے۔ وہاں پھر جو مجبور کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی جواب آج اللہ تعالیٰ دے گا، اور لہذا اس کو دنیا بھی کیسے میں رہنا ہے کہ وہ آخرت کا بیج بن جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر انسان مجبور ہو جاتا ہے تو پھر آخرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو ایک تسکین دیتی ہیں کہ میں اپنی حد تک تو کوشش کر رہا ہوں، آگے پھر جس جگہ پہ میں مجبور ہوں وہاں تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے اس حد تک کہ جتنی ضرورت ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زینت، اب زینت ہم نے کہا تھا ہر وہ چیز جو عورت بیوٹیفیکیشن یا اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے کرتی ہے۔ اب اس کے اندر ساری چیزیں گن لیں، آپ زیورات بھی گن لیں، وہ اپنا میک اپ بھی گن لیں، کپڑے اچھے سے اچھے وہ بھی گن لیں، اور گوٹے اور کناری اور پتہ نہیں کیا کیا، مجھے الفاظ نہیں آتے، خواتین ہمارے ساتھ ہیں، یہ سارے کے سارے اب اس کو پہننے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع نہیں کیا، کیونکہ جس طریقے سے کچھ مردوں کی اپنی ضروریات ہیں ان کی جبلت کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس طریقے سے خوبصورت بننا سنورنا، میں نہ انتہائی معذرت کے ساتھ اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ یہ الفاظ ہم نے اس لیے استعمال کرنے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سننے ہیں، اور ہمارے اندر بھی جو برائیاں ہیں ان کو ہم نے دور کرنا ہے، تو لہذا الفاظ استعمال نہیں کریں گے تو حالات سامنے آئیں گے نہیں، تو میں جھجک کے آیت عاجزی کے ساتھ یہ کروں گا، کیونکہ عورتوں کے مسائل ہیں۔ ہاں، اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر فرد ہاشمی کی کیسٹ جو ہے اس آیت کے بارے میں ضرور سنیں، اور دوسری چیز اسی چیز کو جو بہت خوبصورت انداز میں مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے مطلب بیان کیا ہے، بہت بڑی تحقیق میں نے مطلب آج دیکھی۔ اور تیسرے آدمی جو ابھی دیکھے ابھی فوت ہوئے ہیں امریکہ کے اندر، ان کا نام ہے عبدالسلام بن محمد۔ کیا نام ہے؟ عبدالسلام بن محمد۔ محمد، جی جی، اچھی تفسیر لکھی ہے انہوں نے اختصار کے ساتھ، مولانا نے ذرا طویل کر کے لکھی ہے جی۔ تو یہاں جو آگے آ رہا ہے کہ بھئی وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اب یہ دو آگے چیزیں، پہلی چیز غض بصر اور تیسری چیز شرمگاہوں کی حفاظت۔ اب تیسری چیز وَلَا يُبْدِينَ، نون آ گیا یہاں، ترجمہ کیا ہوگا؟ اور نہ وہ ظاہر کریں۔ ظاہر کریں۔ اب یہ لفظ بڑے آئیں گے، ظاہرہ بھی آئے گا، یبدینہ بھی آئے گا، بدا سے یبدینہ آئے گا، اور بھی الفاظ آئیں گے، اور ان کے معنی ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ ولا یبدینہ، اور نہ وہ ظاہر کریں، زینتا، زینتا، زینت۔ زینت، ابھی زینت، میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ زینتن لفظ ہے اصل میں مؤنث ہے، اس کے لیے آگے جو ضمیریں آئیں گی وہ آئیں گی۔ زینتہن، ہوا اپنی ہما ہم اور ہیا ہما ہن، مؤنث جمع کے لیے آتا ہے، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ظاہر نہ کریں۔ اب یبدینہ بھی آ گیا ہے، یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں ما تبدون وما کنتم تکتمون، پہلے پارے میں پڑھا تھا، فرشتوں کو کہا کہ جو تم ظاہر کرتے رہے ہو اور جو تم چھپاتے رہے ہو، تو وہ یبدینہ، یبدونا آ گیا تھا، تو یہاں یبدینہ مؤنث کے لیے ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ زینت بھی انسان کے لیے ایک اٹریکشن کا سبب بن جاتا ہے،
اور اس کا انجام دیکھیں گے کہ انجام کہاں تک پہنچتا ہے، وہ مرد سے زیادہ عورت کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی بالکل۔ جی اگر یہ چیز زنا تک پہنچ جائے تو مرد تو کسی بندے نے بھی مطلب ان مراحل سے نہیں گزرا جن مراحل سے ہماری مائیں، ہماری بہنیں مطلب وہ گزرتی ہیں، تو لہٰذا یہاں حفاظت ہے ان عورتوں کی، اور ان عورتوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتی ہیں کہ بھی ہم معاشرے کے اندر بڑے آرام سے رہنا چاہتی ہیں، مرد اپنی نظریں نیچے کیوں نہیں کرتے؟ ان کے لیے قانون کیوں نہیں بنتا؟ تو مردوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قانون بنا دیا ہوا ہے کہ تم قوام ہو، تم اپنی نظریں نیچے کرو۔ کیوں جی؟ اسلامی قانون تو یہی ہے۔ جی جی اب تو پہلے ان کو قانون بنا کے دیا ہے، اور اس کے بعد عورتوں کو کہا ہے کہ تم اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اور اس کا انجام کار یہ ہوگا کہ بھئی شرم گاہوں کی حفاظت ہوگی۔ تو آگے بتایا کہ اپنی اب لا یبدین زینتہن، ترجمہ کرو جی۔ اور تم وہ اپنی اور زینتیں اپنی زینت ظاہر نہ کو کریں۔ ظاہر نہ کریں۔ اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ہاں، اب آگے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ زینت کے اندر میں نے چیزیں بتا دی آپ کو، الا ما ظاہر منہا۔ ترجمہ ظاہرہ کا مطلب ہے مگر جو خود بخود اس زینت میں سے ظاہر ہو جائے۔ مثلا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھے کپڑے ہیں، ہوا آئی، ہوا نے آ کے اوپر سے چادر کو آگے پیچھے کر دیا تو زینت ظاہر ہو گئی۔ جی کیوں جی؟ اب اس سر کے اندر اس عورت کا قصور تو کوئی نہیں ہے، جی اور نہ اس کے بس میں ہے۔ ایک عورت ہے، اس کا قد لمبا ہے، لوگ لمبے قد کو ممکن ہے پسند کرتے ہوں، کچھ نہ پسند کرتے ہوں، یا ایک چال ہے، فرض کیا مطلب ہے کہ جو چال چلنا بذات خود، تو مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا ہے کہ جیسا نارتھ پول اور ساؤتھ پول وہ جو میگنیٹ پہ ہوتے ہیں، اصولی طور پر تو وہ چیز ہے۔ اور فرائڈ کا نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ جی سنا ہوا ہے۔ جی، سیگمنڈ فرائڈ، مطلب وہ اس چیز پر بہت بڑا ماہر آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو جنس ہے، شہوانی چیز ہے، یہ بالکل انسٹنکٹ ہے ہماری۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ انسٹنکٹ کیا ہوتی ہے؟ جو جی نہیں، وہ کشش نہیں ہوتی، انسٹنکٹ وہ ہوتی ہے جبلت جس کو آپ کہہ جس رہے ہیں۔ جبلت، جی بالکل جبلت، اس کے اوپر انسان کا قابو ہی نہیں ہوتا۔ جی وہ تو یہاں کہتے ہیں تک اینیمل قابو رکھ انسٹنکٹ سکتا ہے، لیکن ایک وقت وہ آ جاتی ہے، ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب اس کے اوپر قابو نہیں رہ سکتا۔ اس کی مثال دے دیتے ہیں، بھوک لگنا ایک جبلت کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اگر معدہ ٹھیک ہے تو۔ کیوں جی؟ جی اور جب بھوک لگی ہوئی ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، اور یہ جبلت میں ہو، پانی نہ ملے، آپ بتائیں، آپ اور میں، کوئی بھی ہو، وہ کیا کرے گا؟ پانی موجود ہوگا تو ضرور پی لیں گے، کھانا موجود ہوگا تو ضرور کھا لیں گے۔ ضرور کھا لیں گے، ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ اس کی احتیاج اس کا ضرور رہے گا کہ میں یار حاجت تو بھی مر جائے گا وہ اگر نہیں ملا تو۔ اچھا، لہذا یہ جو نفسانی خواہش ہے یہ بھی اسی زمرے کے اندر آتی ہے۔ تو لہذا ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب انسان کے بس میں یہ چیز نہیں رہتی، دماغ معوف اور جذبات حاوی، جی لہذا اس کا دروازہ کیا کیا کہ اپنی زینت کو نہ چھپائیں مگر وہ جو اس زینت میں سے، ترجمہ کریں جی ما ظاہرہ، خود بخود ظاہر ہو مگر جو اس زینت میں جو سے خود خود بخود ظاہر ہو جائے۔ ظاہر ہو گیا۔ اچھا، ایک تو ہو گیا جی، ٹھیک ہے، اب زینت کے بارے میں آپ سارا کریں گے ورنہ لمبا ہو جائے گا۔ اور جناب چیز یہ ہوتی ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے،
خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. کیوں جی؟ جی مطلب ہے مرد ہوگا جی تو وہ بڑے بڑے اپنے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے بال بھی بنائے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا. عورت ہوگی تو وہ اپنے بنے سنورنے کے اندر اپنی انتہا کر دے گی. ایڈولیسنس کا جو وقت ہوتا ہے، جوانی کا وقت ہوتا ہے، اس کے پاس پہ سیریس لائف آ جاتی ہے جس کے اندر اس کے اندر کمی ہو جاتی ہے. تو وہ اونچی ایڑیاں اور جناب کھٹکنے والی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آگے اس کا بھی ذکر آئے گا، لیکن یہاں جگہ ہے وَلْيَضْرِبْنَ. جی اب اس کا مطلب تو ہے اور نہ ماریں اور نہ مارے. یہ تو میں نے کہا ضرب اللہ مثلا بیان کرنا بھی ہوتا ہے. اب اس کا ترجمہ کریں گے بِخُمُرِهِنَّ. اب خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں جی، اور خمر اس کی جمع ہے اپنی اوڑھنیاں. بِخُمُرِهِنَّ جی اپنی خمر. اوڑھنیاں. ہاں جی آپ خمر بھی دیکھا ہے نا؟ خمر، جی خمر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شراب نشہ آور چیز. جی نشہ آور چیز، شراب کہہ لیں تو شراب کیا کر دیتی ہے؟ پردہ ڈال دیتی ہے عقل کے اوپر. جی خمار بھی اسی سے آتا ہے اور اسی سے اپنا بخمر بنا اوڑھنی. جو عورت کے اوپر دوپٹہ ہوتا ہے، اوڑھنی ہوتی ہے، اسے ہم ناواقف کار نہیں ہیں تو وہ لیے رکھیں. اب یضربنا مارے نہیں ہوگا، بخمرہن اپنی اوڑھنیوں کو، علی جیوبہن لفظ آ رہا ہے. جیوب جیب کی جمع ہے اور جیب گریبان ایک کو کہتے ہیں. بلکہ جیب کہاں لگتی ہے جی ہمارے یہاں؟ چھاتی پر. سینے پہ لگتی ہے. جی سینے چلو کے جی سینے پر لگ جاتی ہے جیب. جی ایک وہ کہتے ہیں جی نیچے والی جیب ہوتی ہے، ایک اوپر والی. یہ اوپر والی جیب میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ویسے وہ لفظ ہے جیب، جیم و زبر اور یہ بے، یہ قرآن مجید کے اندر لفظ ہے، آئے گا. جی تو علی جیوبہن اپنے گریبانوں پر یا اپنے سینوں پر. تو ترجمہ بنے گا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنی اوڑھنیوں پر اپنے سینوں پر ٹکائے رکھیں، اوڑھے رکھیں. تو اوڑھنا تو ہمارا ہے نا، وہ اوڑھنیاں بھی ہیں تو پر اوڑھے رکھیں. کون سا لفظ استعمال کریں جی؟ یہ میں پروفیسر صاحب سے مشورہ لوں گا. اچھا پروفیسر صاحب، یہ جو آپ نے ول کا ترجمہ کیا ہے نا، یہ لا کے معنی میں نہیں ہے، چاہیے. وَلْيَضْرِبْنَ اور چاہیے کہ وہ اوڑھ لیں بِخُمُرِهِنَّ اپنی چادروں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے سینوں پر. جی میں نے کیا کہا جائے؟ آپ نے نہیں کا ترجمہ نام کر دیا تھا نا ول کا ترجمہ جو ہے یہ چاہیے ہے. اچھا نہیں ہو گیا ہے، سوری پھر. جی بالکل ول کا مطلب ہے چاہیے، بلکہ یہ ذہن میں رکھیے گا اضرب کا مطلب ہوتا ہے تو مار. اب اگر جو غائب کا صیغہ ہوتا ہے اس کو حکم دینا ہو تو اس کو ایسے دیتے ہیں وَلْيَضْرِبْ. اسے چاہیے کہ وہ مارے، اسے چاہیے کہ وہ لے. اب جمع کے لیے آیا مؤنث کے لیے تو یہ چاہیے جی مانے ہیں، اور چاہیے کہ وہ لیے رکھیں. ابھی کرتے ہیں جی چاہیے کہ وہ لیے رکھیں لیے رکھیں اپنی اوڑیوں کو بخمرہن بخمرہن اپنی اور اپنی اوڑھنیوں اپنی کو. اوڑھنیوں کو اپنی علی اوڑنیوں کو جیوبہن اپنے اپنے سینوں پر. گریبانوں پر. اپنے سینوں پر. گریبان جو ہے وہ ہمارے زبان کے اندر عام آدمی نہیں سمجھتا. یہ جو اپنا سینہ جو ہے اس تک مطلب یہ الفاظ آتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ چیز آئی تو ابھی وہ پردہ باہر والا مطلب وہ ویسے پہلے آ گیا تھا. جب یہ آیا کہ دوپٹہ بھی لینا ہے کہ بھئی قمیض تو پہلے پہنی ہوئی ہے،
कमीज के ऊपर ये दुपट्टे की एक शक्ल है। तो अंसार की ख्वातीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि सुबह हमने देखा कि सब औरतों ने अपनी अपनी जो भी उनके पास कपड़े थे, छोटे मोटे जो कुछ भी था, वो उन्होंने कपड़े बना के अपने सीनों तक पर रख लिए हुए थे। यह है भाइयों ईमान, जिसके लिए कुरान मजीद उतरा कि फौरन आ जाए अल्लाह का हुक्म हो तो इंसान को डर ये हो कि मैं इस हुक्म को मानने से कहीं रह ना जाऊं, मुमकिन है मेरी जिंदगी निकल जाए, मैं फौरी इस पर अमल कर लूं। तो ख्वातीन ने अमल किया। आगे चलें। जी सर। जी जी अब सर। जीनत की बात हो गई, अब इसके अंदर बहुत कुछ कहा जा सकता है, और लेकिन यह है कि ये अट्रैक्शन आपको पता है कि भी जो औरत की खूबसूरती है, मर्द का अपना जिस्म है उसके अंदर खूबसूरती है, औरत का अपना जिस्म है उसकी अपनी बनावट या जो कुछ भी है उसकी अपनी खूबसूरती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ बताया कि उसको अपने सीनों के ऊपर लटकाए रखें। तो मैं ये कहूँगा कि आजकल हमारी ख्वातीन जो हैं, जो बाहर निकलती हैं, तो दुपट्टा कहाँ होता है घर में कैसर भाई? जी दुपट्टा कंधे पर। कंधे पर। ये कंधे पर होता है, ऐसे ही है एक साइड पे। और अगर जी मिक्स गैदरिंग का तसव्वुर भी नहीं है इस्लाम के अंदर, इल्ला ये कि बहुत बड़ी चीज हो, कभी आपने जाना है बाजार में, कोई बंदा और नहीं है तो आप जाएं, जाके खरीदारी करें, वरना मतलब है कि इसको ही ना समझें कि भाई ऐसे कैद कर दिया गया है, ना भाई, इसको इस लिहाज से समझें। और ये हकीकत है कि हमारी ये पूरी की पूरी जिंदगी, अगर अल्लाह ताला ये कहता ना कि भाई तुम 60 साल 70 साल आपने कैद खाने में गुजार लेनी है, मैं कह रहा हूं कैद खाने में गुजारो, और मैं आपको इसके बदले में जन्नत दूंगा, तो मुसलमान क्या करता? गुजार लेता जी। मिजाज में आजादी तो है, क्या वो आजादी की तरफ जाता? हाँ, और उसको को अख्तियारी दी हुई है, जाना चाहे तो जाए, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म मानने वाला है वो 60 साल भी अंदर रहता। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हदीस मेरे ज़हन में फौरन आई है कि दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिरी, कि दुनिया मोमिन के लिए एक कैद खाना है और काफिर के लिए क्या है? जन्नत। जन्नत है। अब इसका उलट है कि हम इस दुनिया के अंदर इसको मतलब है कि पाबंदियां हैं, अब ये पाबंदियां लगती ऐसी ही हैं कि भाई बड़ी अजीब लगेंगी, लेकिन इसके जो आगे मुज़मिरात या इसके अंदर जो छुपी हुई चीजें हैं वो बड़ी हैं कि आपका मुआशरा बड़ा खूबसूरत होगा। आगे आगे चले जी। वला जी युबदीना ज़ीनतहुन्ना, तर्जमा करें यहाँ तक का, और ना और ना वो जाहिर करें और ना अपनी जीनतों। अपनी जीनत को जाहिर ऊपर करें। लफ्ज आया हुआ है वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, तो वही यहाँ आ गया कि वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, वो अपनी जीनत को जाहिर न करें। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो रिश्ते पूरे के पूरे बता रहा है कि जो हमारे महरम हैं, और इसमें दो रिश्ते ऐसे हैं चचा और मामू का, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और तीसरा रिश्ता है रिजाई चचा का और रिजाई मामू का, या कोई भी रिजाई है। रिजाई कौन होता है? कि जिन जो दोनों ने मिलके दूध पिया हो जी जी, जी वो फिर जी बहन भाई भी बन जाते हैं जी। तो इन तीन का रिश्ता इस जगह पे नहीं आएगा जी। ऊपर करें जरा, अब वो रिश्ते आ रहे हैं, हम इनको जरा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और वो ना जाहिर करें अपनी जीनत को, इल्ला, तर्जमा करें, मगर 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 ले बुऊलती हिन्न, अपने बऊल कहते हैं खामद को बोला जी, तो जी जी। बऊलाती हिन्न अपने शौहरों पर। आमद को। अपने शौहरों पर, अपने खामदों पर। ये वो वाहिद जगह है जहां मर्द या औरत
اپنا سطر، اپنی زینت، اپنا سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ ایک ہی دائرہ ہے۔ جی آگے کیا ہے جی؟ وہ وآبائہن، او اور اپنے او جی آبائہن، او او آبائہن، یا اپنے باپوں اپنے باپوں پر، ٹھیک ہے، باپ ہے گھر میں ہے تو ان کے سامنے زینت کھلی جا سکتی ہے۔ او آب، یہ زینت وہ ہے کہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، زینت ہے، وہ بیوٹیفیکیشن ہے، یہ کپڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ چہرہ، ہاتھ یا زیورات، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، جو جس کو ہم بیوٹیفیکیشن کہتے ہیں وہ۔ تو وہ نہ چھپائیں اپنے زینت کو مگر اپنے خاوندوں کے سامنے، وآبائہن، اور اپنے باپ کے اپنے باپوں کے سامنے، اپنے باپوں کے سامنے۔ اس کا آباء و اجداد کا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ساری آ جائیں گی باپ آباء۔ دادا کے سامنے۔ ہاں جی، باپ دادا بھی آ جائیں گے، اس کو پردادا ہے تو وہ بھی، اور اپنے آباء و اجداد کے سامنے۔ او آبائی بعولتہن، بعولت، آبا والدین، بعولتہن اپنے خامدوں کے، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ یا اپنے خامدوں کے باپوں کے لیے، اپنے خوابوں کے باپوں کے سامنے، اپنے ٹھیک خاوندوں ہے، کے باپ، خامدوں کے، جی صاحب، باپوں خامدوں کے آباء و اجداد کہہ لیں، خامدوں کے باپوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، جو اپنے بیٹے ہیں اسی خاوند سے، اور اسی اپنے خود ماں ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کے سامنے کبھی بھی یہ چیز نہیں آئے گی کہ وہاں کوئی شہوانی جنس مطلب ہے وہ آ جائے، نہیں آتی۔ اچھا جی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھ دی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو خاوند ہے اس نے دوسری شادی کر لی، اس کی پہلی بیوی سے بیٹے ہیں، تو اس کے بارے میں بتایا او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں اور اپنے شوہروں کے بیٹوں، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی جی؟ جی جی شادی دوسری ہو گئی، پہلے سوتیلے بیٹے ان کے ہو گئے تو ان کے سامنے بھی۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، یا اپنے یا بھائیوں کے اپنے سامنے، بھائیوں کے سامنے، اور او بنی اخوانہن، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، یا اپنے بھائیوں کی، یہ جی ٹھیک ہے، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، یہ سارے مذکر ہیں اور آگے مؤنث بھی آ رہی ہیں۔ او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، یا اپنی کہیں جی باقی بھی آواز ساتھی، نہیں آ رہی۔ یا اپنی بہنوں یا کے اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، وہ کیا ہو گئے؟ بھانجے ہو گئے نا؟ جی بھانجے جی، جی، پہلے بھتیجے تھے، اب یہ بھانجے ہو گئے۔ اب ہم نے اسی طریقے سے ہی کرنا ہے، بھتیجے بھانجے آپ خود بنا لیجئے گا۔ اب آ رہا ہے او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے، یا اپنی عورتوں کے سامنے، یہ کون سی عورتیں عورتوں ہیں؟ کے ساتھ، یہ کون سی عورتیں؟ یہ عجیب لگا نا آپ کو جی کہ زینت ہے ہمارے سامنے تو کوئی عورت بھی دوسری عورت کے سامنے دوپٹہ بھی اتار دیتی ہے اور سارا کچھ مطلب کر لیتی ہے، تو یہاں ہے اور نسائہن، اپنی عورتوں کے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عورتیں ہیں، اگر وہ غیر بھی ہیں لیکن اخلاقی طور پر وہ ٹھیک ہیں تو یہ فقہ کے مسائل ہیں، یہاں جو نکات دیے جاتے ہیں، فقی جو ہیں وہ اس کے اپنے فقہ مطلب کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک درمیان میں مخنث ہوتے ہیں، ہجڑے جن کو کہتے ہیں، وہاں کے اندر رکھ دو، بس چھوڑ دو، ہو گیا کرتے ہیں۔ جی جی بھائی جی ذرا مدینہ کے اندر ایک ہجڑا بھی تھا، تو وہ باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ان کی کہ جو عورتوں کے ہی ان کے اوپر آثار تھے، تو اس نے باتیں مطلب ایسی کی اور دوسری جگہ پہ جا کے ان کے سارے وہ جو عورات تھے، پردے والی چیزیں وہ بیان کر رہا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا
اور کہا کہ بھئی اور اس کو مدینہ سے باہر بھی نکالا اور کہا کہ ان سے بھی آپ نے بات نہیں کرنی۔ تو یہاں نسائہن جو اپنی عورتیں ہیں، ایمان والی ہیں، با اخلاق ہیں، تو جو بد اخلاق ہیں فقہا نے کہا کہ ان کے سامنے اپنی زینت نہیں کھولنی۔ آگے جی، اب یہاں لفظ کیا ہے جی؟ او نسائہن مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث مؤنث ہے۔ مؤنث۔ مونس ہے، اب آگے جو مؤنث چیز کا پڑی جمع ہوئی ہے نا وہ تھوڑی سی اختلافی ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا ان پر جی جن پر تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے۔ او ما ملکت ایمانہن، ذرا جلدی جلدی جی۔ یا ان یا پر جن پر ان جن کے پر دائیں تمہارے ہاتھ دائیں مالک ہاتھ ہوئے۔ یا مالک جن ہوئے۔ کے مالک مالک۔ ہوئے، اب وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی جی لیکن جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا ہے پیچھے نسائہن آ رہا ہے، لہذا اس کے ساتھ ملا کے یہاں کنیزیں ہیں یہاں، اس لیے اس کی مثال یہ دی کہ غلام جو ہے وہ مکاتبت آگے کہا کرو ان کے ساتھ، اگر وہ مکاتبت کر لیتا ہے اور وہ آزاد ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے جی، اس ہو غلام، سکتا ہاں ہو سکتا ہے یہ۔ تو یہاں لوگوں نے پھر کہا کہ کنیزیں، لیکن اس کے اندر کنیزیں سمجھیں یا وہ مرد سمجھیں جو غلام ہیں جن کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی یہ تصور کر سکیں کہ بھی اپنی مالکہ اس کے سامنے آنکھ بھی اٹھا کے دیکھیں، تو بہرحال اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ آؤ جی، اب لفظ آ رہا ہے او التابعین۔ اب یہ تابعین کا مطلب ہے، ایک تو مطلب تابعین تابع داری کرنے والے، ایسا ہے؟ جی جی یہاں بھی تابع داری کرنے والے ہیں حکم کی، تو اس کا مطلب ہوگا یا وہ خدمت دار مرد، یا وہ خدمت کرنے والے مرد۔ مرد۔ مرد جو حکم کی تابع داری کرتے ہیں وہ خدمت گاری ہوں گے۔ کون سے؟ غیر اولی الارباتی۔ اربا کس کو کہتے ہیں؟ اربا کہتے ہیں شدید حاجت کو، جی جو شدید حالت، شدید خواہش کے بغیر ہوں۔ تو اس کا ترجمہ جو مطلب یہاں ہوا وہ یہ ہے کہ جو شہوانی خواہش نہ رکھتے ہوں۔ بوڑھا ہے آدمی، یا وہ ایسا ہے کہ جس کے اندر خواہش ہے ہی نہیں، یا وہ پاگل ہے جس کو صرف روٹی کی ضرورت ہے، تو ابھی تابعین غیر اولی الاربات، جلدی جلدی کریں، یا وہ یا خدمت گار خدمت گار جو بغیر خواہش والے ہوں۔ جی جو بغیر خواہش والے ہوں، من الرجال مردوں میں سے۔ اب آگے جی، اب الطفل الذین، یا یا وہ وہ بچے بچے۔ ان وہ بچے۔ ہاں جی، یا ان الف لام بچوں۔ ہے تو لہذا ہم ایک طفل کہتے ہیں بچے کو، تو الطفل ہے تو جنس آ جائے گا، یا وہ بچے۔ آگے اللہ دینا بھی آ رہا ہے، اللہ دینا لم یظہروا اعلی۔ اب یظہروا آ گیا تو ظاہر ہونا، یظہروا اعلی کا مطلب ہوتا ہے واقف کار ہونا، یظہروا اعلی صلہ آ جائے، جو واقف کار نہیں ہے۔ عورات النساء، عورتوں کے مخصوص پوشیدہ حصوں سے، علی عورات النساء، عورتوں کے مخصوص پوشیدہ حصوں سے۔ نساء آ گیا ہے یہاں۔ اب میں جلدی جلدی کرنے لگا ہوں، اگلے اب تو کل ان کو دوبارہ کر لیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور وہ عورتیں نہ ماریں اپنے پاؤں کو، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ جانی جائیں جو کچھ وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے۔ تو اللہ نے کہا فَتُوبُوا